بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم مضمون کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح۔ شروع کرتے ہیں۔ نقش بے معنی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، نقش بے معنی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، مرد آہن تو نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ دنیا میں عظیم انسان روز بروز پیدا نہیں ہوتے، ایسے انسانوں کی پیدائش کے لیے مدتوں تاریخ کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ قانون فطرت ہے کہ جب ہر طرف ظلم کے پہرے ہوتے ہیں اور لوگ کسی نجات دہندہ کے لیے اپنی آنکھوں کے در وا کیے ہوتے ہیں تو ایسے میں رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور ایک ایسا انسان جنم لیتا ہے جس میں تمام تر قائدانہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، اور ایسا ہی انسان میر کارواں کا کردار ادا کرتا ہے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ قانون فطرت کے مطابق ہر انسان کسی نہ کسی ایسی خوبی سے متصف ہوتا ہے جو اسے دوسروں کی نگاہوں میں قابل رشک بنا دیتی ہے۔ تاریخ عالم پر اگر نظر ڈالیں تو بہت سے ایسے افراد ملیں گے جنہیں کچھ خداداد خوبیوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے عزت و شہرت ملی، جس طرح حکمت سے لقمان کو، شہزوری سے رستم کو، مصوری سے پکاسو کو، دانش سے ارسطو کو، صداقت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نظام سلطنت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حیا سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسن سے یوسف علیہ السلام، شجاعت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہرت و ناموری حاصل ہوئی۔ اسی طرح قائد اعظم قیام پاکستان میں اپنی بے مثال قیادت کی بدولت زندہ و جاوید ہو گئے۔ زندگی اصل میں وہی ہے جلال، زندگی اصل میں وہی ہے جلال، وقف ہو جائے جو کسی کے لیے۔ جب ہندوستانی مسلمان اپنے ہی ملک میں ذلت آمیز زندگی گزار رہے تھے تو انہیں ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو ان کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس عالم مایوسی میں خدا کی رحمت جوش میں آئی اور قائد اعظم جیسا درد مند، مخلص اور باہمت رہنما عطا فرمایا۔ قائد اعظم وہ عظیم رہنما تھے جو تاریخ کو زندگی دے کر حیات جاوداں پا لیتے ہیں۔ آپ نے اسلامیان ہند کی شہرازہ بندی کی، قوم کی مردہ رگوں میں روح پھونکنے والے مسیحا کا پیغام، تنظیم، اتحاد اور یقین محکم تھا۔ تیری دانش، تیری حکمت، تیری ہمت، تیرا ایمان، تیری دانش، تیری حکمت، تیری ہمت، تیرا ایمان، نجات اہل ہندوستان، حیات اہل پاکستان۔ کون جانتا تھا کہ 25 دسمبر 1876 یعنی 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہونے والا یہ بچہ دراصل مشرق کے اقبال کا ستارہ اور ایک اسلامی سلطنت کا بانی تھا۔ محمد علی جناح کے والد پونجا جناح ایک سوداگر تھے۔ وہ کراچی میں چمڑے کا کاروبار کرتے تھے اور وہاں کے بڑے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ محمد علی جناح کی پرورش بڑے ناز و نام میں ہوئی۔ چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی، چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی، یہ ہستی دنا ہے، بینا ہے، توانا ہے۔ محمد علی جناح کو 6 برس کی عمر میں کراچی کے ایک اسکول میں داخل کروایا گیا۔ 1 سال انہوں نے بمبئی کے ایک پرائمری اسکول میں داخلہ لیا۔ اگلے سال وہ کراچی آ گئے اور سندھ مدرسہ ہائی اسکول میں داخل ہو گئے۔ 1891 یعنی 1891 میں وہ مشن ہائی اسکول میں داخل ہو گئے اور یہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ کے والد تو چاہتے تھے کہ آپ کاروبار کریں، مگر ایک انگریز دوست کے مشورے پر 1893 میں یعنی 1893 میں انگلستان بھیج دیا گیا۔ جب وہ انگلستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ایک عورت جو ان کے خاندان کی تھیں رونے لگی، تو آپ نے کہا تم نہ رو، میں انگلستان سے بڑا آدمی بن کر آؤں گا۔ لندن کی فضا آزادانہ تھی۔ محمد علی کو اس فضا میں آزادی اور غلامی کی زندگی کا فرق حاصل ہوا۔
اسی ماحول میں ان کو احساس ہوا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور غلامی کتنی بڑی لعنت ہے۔ ایک طرف ان کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا اور دوسری طرف ان کو انگریز حکومت کو سمجھنے کا موقع بھی ملا۔ وہاں سے انہوں نے قانون کا امتحان پاس کیا، واپس آئے، بمبئی میں وکالت شروع کر دی۔ آغاز میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن قائد اعظم کے استقلال مسلسل نے ان کی ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دیا اور آپ کا شمار عظیم قانون دانوں میں ہونے لگا۔ بمبئی میں پریزیڈنسی مجسٹریٹ بھی رہے اور انہیں 1500 روپے ماہوار پر ایک اعلیٰ ترین سرکاری عہدہ بھی پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں جلد ہی اس قابل ہو جاؤں گا کہ اتنے پیسے ایک دن میں کما سکوں۔ ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے زمانہ ہمارے ساتھ چلے۔ 1906 یعنی 1906 میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کا قیام ہوا جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ تھا۔ 1913 میں یعنی 1913 میں مسلم لیگ میں شرکت اختیار کی، پھر مسلمانوں کی تاریخ کا رخ بدلنے میں لگ گئے۔ 1916 یعنی 1916 میں میثاق لکھنؤ کے تحت دونوں قوموں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کو متحد کیا اور سفیر امن کا خطاب پایا۔ 1927 یعنی 1927 میں تجاویز دہلی کے تحت جداگانہ انتخاب کے حق سے دستبردار ہو کر ہندوؤں سے تعاون کا عندیہ دیا جو پورا نہ ہو سکا۔ 1982 یعنی 1982 میں نہرو رپورٹ کو مسترد کر کے 1929 یعنی 1929 میں 14 نکات پیش کیے جس سے مسلمانوں کی منزل متعین ہو گئی۔ 1936 to 1937 یعنی 1936 سے 1937 تک حکومت برطانیہ کے کرائے گئے انتخابات میں مسلمانوں کی کامیابی قائد اعظم ہی کی محنت کے مرہون منت ہے۔ 23 مارچ 1940 یعنی 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور منظور ہوئی تو انگریز اور ہندو تل ملا اٹھے، مخالفت کی تیز ہوائیں چلنے لگی، لیکن قائد اعظم نے حوصلہ پایا اور اسی طرح پرعزم رہے۔ ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ یہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا بیٹا شعر ہے۔ مطالبہ پاکستان کو ابتدا میں لوگوں نے ناقابل تسخیر عمل قرار دیا، انگریزوں نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن قائد اعظم کا مزاج کا سانچہ کچھ اس طرح ڈھل چکا تھا کہ وہ لچکنا نہیں جانتے تھے۔ یہ سانچہ بیٹا لکھا ہوا ہے، سانچہ لکھا ہے، یہاں پہ سانچہ نہیں سانچہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اوپر والی لائن میں لوگوں نے ناقابل تسخیر، یہ ناقابل تسخیر ہے، قابل تسخیر نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ اس طرح ڈھل چکا تھا کہ وہ لچکنا نہیں جانتے تھے، وہ ٹوٹ تو سکتے تھے مگر غور و فکر کے بعد کیے گئے فیصلے سے مڑ نہیں سکتے تھے۔ ناممکن کا لفظ ان کی لغت میں نہیں تھا۔ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت محنت کی، ان کی کوششوں میں خلوص تھا، اسی لیے قدرت نے بھی ان کی امداد کی۔ چنانچہ انگریز سامراج کی سازشیں ناکام ہوئیں اور مسلمانان بر صغیر 14 اگست 1947 یعنی 14 اگست 1947 کو علیحدہ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ قائد اعظم صحیح معنوں میں عظیم انسان تھے۔ ان کے دبلے پتلے جسم میں ایک ایسا دماغ تھا جو استقلال اور یقین سے لبریز تھا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم و جاں ہے محمد علی جناح۔ پاکستان کی تشکیل تاریخ عالم کا ایک سنہری باب ہے اور اس کے ہر باب میں قائد اعظم کا نام جعلی حروف میں موجود ہے۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ قائد اعظم نے پاکستان کے لیے اس قدر جاں توڑ کوشش کی کہ آپ کی صحت جواب دے گئی اور قیام پاکستان کے چند ماہ بعد ہی آپ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے علالت کی شدت کا یہ عرصہ انتہائی حوصلے سے برداشت کیا۔ ان مرحلوں میں بھی آپ کے کردار کی شائستگی، عزم کی بلندی اور فکر کی پختگی نمایاں رہی۔ آپ کو جب بیماری کے عالم میں زیارت کے صحت افزا مقام سے کراچی لایا گیا تو آپ اتنے کمزور تھے کہ آنکھ بند کر کے دوبارہ کھولنے کی سکت بھی باقی نہ تھی۔
آپ کو اسٹریچر پر جہاز سے باہر لایا گیا تو فوجی دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ آپ نے فوراً جواب میں اپنا ہاتھ اٹھایا۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ قائد اعظم میں زندگی کی یہ لہر اور رمق کہاں سے آ گئی۔ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آخری دم تک عظیم معنوں میں قائد اعظم تھے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ قائد اعظم پاک کی کوششوں سے جو وہ پاکستان ظاہر ہوا، ہم نے اسے بہت سی قربانیوں سے حاصل کیا ہے۔ ہمیں اس میں مضبوط تر بنانا ہے، اس کے در و دیوار کو اپنے خون سے رنگینیاں عطا کرنی ہیں۔ عارف عبد المتین کا شعر ہے، چلتے رہو کہ چلنا ہی منزل کی شرط ہے، چلتے رہو کہ چلنا ہی منزل کی شرط ہے، عارف کوئی سفر رائے گا نہیں۔ آپ آخری سانس تک قوم کے لیے نامناسب حالات کے خلاف آپ نے جنگ لڑی۔ 11 ستمبر 1948 یعنی 11 سپٹمبر 1948 کو جان آفریں کے سپرد کر دی اور کراچی میں دفن ہوئے۔ ہر روز ہزاروں لوگ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ شمع بجھ گئی مگر اس کے فروغ سے، وہ شمع بجھ گئی مگر اس کے فروغ سے، قندیل آرزو ہے فروزاں اسی طرح۔ قائد اعظم ایک بلند پایہ انسان تھے۔ پاکستان کے معمار اول کی حیثیت سے ان کا نام ہمیشہ درخشندہ و تابندہ رہے گا۔ آپ تمام زندگی وقت کے پابند رہے۔ سچائی، حق گوئی اور ایفائے عہد ان کا وصف تھا۔ وہ انتہائی بلند حوصلہ، جواں ہمت، مستقل مزاج انسان تھے۔ انہوں نے اصولوں سے کبھی مفاہمت نہیں کی۔ تنظیم و اتحاد و یقین کے خمیر سے، تنظیم و اتحاد و یقین کے خمیر سے خالق نے ایک خلوص کا پیکر بنا دیا، دے کر پھر اس کو نام محمد علی جناح، اسلامیان ہند کا رہبر بنا دیا۔ لارڈ ویول جو نہرو کا بہت بڑا حامی تھا، وہ قائد اعظم کے بارے میں بیان کرتا ہے، مسٹر جناح اپنے ارادوں اور اپنی رائے میں بے حد سخت ہیں، ان کے رویے میں کوئی لچک نہیں پائی جاتی۔ وہ مسلم قوم کے سچے رہنما ہی نہیں بلکہ سچے وکیل بھی تھے۔ نہرو نے قائد کے بارے میں لکھا ہے، جناح کی اعلیٰ سیرت و کردار وہ مؤثر حربہ ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی بھر کے مارکے سر کیے۔ امریکی صدر ٹرومین نے قائد اعظم کے بارے میں کچھ یوں بیان کیا، جناح میں ذہن اور لگن ایسی پائی جاتی ہے کہ کم ہی انسانوں کو اپنے مقصد کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ قائد اعظم ایک ایسی کڑی کمان تھے جس کا ہر تیر نشانے پر لگتا تھا۔ قائد اعظم کی عظمت کی گواہی ان لوگوں نے بھی دی ہے جن کے خلاف آپ لڑے۔ لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح۔ معروف صحافی بیورے نکولس نے انہیں 1945 یعنی 1945 میں ایشیا کا عظیم ترین انسان قائد اعظم کو قرار دیا۔ وجے لکشمی نے آپ کو کچھ یوں خراج عقیدت پیش کیا، اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک جناح ہوتا تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ جب تک پاکستان قائم و دائم اور ایک بھی پاکستانی زندہ ہے، قائد اعظم زندہ ہیں اور ان کا نام اور ان کی یاد ہماری زندگی کی ایک قیمتی متاع ہے۔ قائد اعظم پاکستان کا ہر فرد انہیں عظیم رہبر و رہنما تسلیم کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ زمیں کی روح تیری عظمتوں سے گونج اٹھی، زمیں کی روح تیری عظمتوں سے گونج اٹھی، فلک کے دل میں تیرے عزم کا ٹھکانہ بنا، افق سے تابہ افق زندگی ابھر آئی، تیرے خلوص کے ہاتھوں نیا زمانہ بنا۔